بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ قسط میں ناظرین ہم نے دیکھا کہ قرآن نے انسانیت کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا: مومن، کافر اور منافق۔ آج ہم انسان کی ابتدا، اللہ کی عظیم تخلیق اور شیطان کے انکار کی داستان سنیں گے، جو دراصل انسان کی پوری زندگی کا سبق ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیات 21 تا 22 دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یعنی اللہ انسان کو یاد دلا رہا ہے کہ تمہارا وجود، تمہاری سانس اور تمہارا رزق جو ہے سب کچھ اسی کی عطا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت، بارش کو ذریعہ حیات اور زمین سے پھل نکالے۔ تو اس سے سبق ملتا ہے کہ نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ عبادت جو ہے اپنی ہر سانس، ہر عمل میں اللہ کی پہچان پیدا کرنا ہے۔ ایمان کا پہلا زینہ شکر اور اطاعت ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بچہ جو ہے اپنے والدین کی نعمتوں کو پہچانتا ہے اور ان کا شکر ادا کرتا ہے، ویسے ہی ایک سچا بندہ جو ہے اپنے خالق کی نعمتوں پر شکر ادا کرے گا اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ فرض کریں ایک تاجر جو ہے وہ دیانتداری سے کاروبار کرتا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا اور جھوٹ نہیں بولے گا، تو اس کا جو کاروبار ہے وہ بھی عبادت میں ہی شمار ہوگا۔ نماز اور روزے عبادت کے ستون ہیں، مگر عبادت کا روحانی مفہوم یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی اللہ کی یاد میں بسر ہو۔ اب دیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیات 23 تا 24۔ اللہ نے فرمایا، اگر تمہیں شک ہے اس کلام میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم بھی ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ۔ یہ اعلان انسانوں اور جنات سب کے لیے تھا کہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جس کا کوئی مثل نہیں لا سکتا۔ تو اب سورۃ البقرہ کی آیات 30 تا 33 ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی انسان کو زمین پر ذمہ داری کے ساتھ بھیجا گیا، محض رہنے کے لیے نہیں بلکہ نظام عدل اور خیر قائم کرنے کے لیے۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ ایسے کو بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم اسما سکھایا، یعنی چیزوں کے نام، ان کی حقیقت، ان کا مقصد۔ یوں علم کے ذریعے انسان کو عزت دی گئی، یہی اس کی اصل فضیلت ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پر نائب بنایا، مگر یہ منصب تبھی حاصل ہے جب وہ علم، عدل اور نیکی کے ساتھ جیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیات 34 تا 36۔ جب اللہ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے تکبر کیا اور کہا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے میں بہتر ہوں۔ یہ پہلا تکبر تھا اور اسی نے انسان اور شیطان کا راستہ جو ہے وہ جدا کر دیا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ شیطان کی اصل بیماری غرور تھی۔ جب انسان علم، دولت یا طاقت پر فخر کرتا ہے تو وہ اسی شیطانی روش پر چلنے لگتا ہے۔ جیسے ایک دولت مند اگر یہ سوچنے لگے کہ میری محنت سے سب کچھ ہوا ہے، اس میں کسی کا کردار نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، تو وہ اس دولت کے غرور میں ڈوب کر اللہ کی نعمت کا منکر بن جائے گا۔ کیونکہ غرور جو ہے انسان کو اللہ سے دور
اور حق سے محروم کر دیتا ہے، جبکہ عاجزی وہ خوبی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیات 35 تا 36۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسے درخت کے راہ دکھاؤں جو ہمیشہ کی زندگی دے۔ شیطان نے دھوکہ دیا، باتوں سے بہکایا، آدم اور حوا سے کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور ایک لمحے کی لغزش ہوئی، انہوں نے درخت سے کھا لیا، فوراً ندامت نے دلوں کو گھیر لیا۔ یہی انسان کی پہچان ہے، غلطی کے بعد ندامت، ندامت کے بعد واپسی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں تم رہو گے، آزمائے جاؤ گے اور وہیں سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ یوں انسان کا سفر زمین پر شروع ہوا۔ یہ زمین صرف رہنے کی جگہ نہیں، بلکہ ایک امتحان گاہ ہے، جہاں علم، عمل، صبر اور توبہ سے انسان اپنی اصل منزل جنت تک واپس پہنچ سکتا ہے۔ یعنی علم کے ساتھ عاجزی ہو تو انسان بلند ہوتا ہے، تکبر کے ساتھ عبادت بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیات 37 تا 39۔ آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں جھک کر عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے۔ یہ توبہ تھی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر فرمایا، زمین پر اترو، تمہارے لیے ہدایت آئے گی۔ جو میری ہدایت پر چلے گا اس پر نہ خوف ہوگا اور نہ غم۔ اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ دنیا سزا نہیں، ایک موقع ہے واپس جنت کا راستہ پانے کا۔ زندگی کے ہر امتحان میں اگر ہم ہدایت پر قائم رہیں تو اللہ وعدہ کرتا ہے، نہ خوف ہوگا اور نہ ہی غم۔ یہ دنیا جو ہے ایک امتحان گاہ ہے، جہاں ہر انسان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اپنی خواہشوں پر قابو رکھ سکتا ہے اور اللہ کے حکم کو مقدم جانتا ہے۔ یہ تھی سورۃ البقرہ کی دوسری قسط، تخلیق انسان، آزمائش شیطان اور توبہ کا پیغام۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے بنی اسرائیل کی تاریخ، ان کے عروج و زوال اور قرآن میں بار بار ان کے ذکر کے راز پر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور علم سپیک کے ساتھ جڑے رہیے۔